بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں ایک بڑا اہم سوال جو آج کل ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے جب ہم ایک کسی رقم قرض دیتے ہیں کسی شخص کو کسی بھی وجہ سے، اور جب 1 سال یا 2 سال یا جو بھی اس کی متعین مدت ہے اس کے بعد اس رقم کو جب لوٹایا جاتا ہے، تو چونکہ ہم پیپر کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں، اس میں انفلیشن ہے جس کو ہم افراط زر کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں روپے کی وہ قدر باقی نہیں رہتی جس کی بنیاد جو اس کی اصل قدر تھی جس موقع پہ یا جس ٹائم پہ اس کو قرض دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو 10,000 روپے قرض دیتے ہیں آج کی تاریخ میں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ اس نے 1 سال کے بعد اس کو لوٹانا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ افراط زر یعنی انفلیشن کا جو مسلسل آپ کہہ لیجیے جو ظہور ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو 10,000 ہیں اس کی جو قدر ہے 1 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں 8,000 یا 9,000 یا 7,000 رہ گئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو انفلیشن کا جو ایلیمنٹ ہے، افراط زر کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ روپے کی قدر کو کم کرتا ہے، روپے کی جو ویلیو ہے اس کو ڈکریز کرتا ہے، اس کو ڈپریشیٹ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم یہ کہتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ جو قرض دینے والا ہے ایک لحاظ سے وہ ایک ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو اس نے پیسے دیے تھے جب وہ پیسے اس کے پاس لوٹتے ہیں تو اس کو اس کے برابر نہیں لوٹتے۔ یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کائنڈ میں کوئی چیز دیں، یعنی اگر آپ کیش کے بجائے کائنڈ میں کوئی چیز دیں، کوئی شے اگر آپ کسی کو قرض دیں، اس میں تو پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کوئی چیز اٹھا کے دی ہے تو ظاہر ہے وہ منون چیز آپ کو بعد میں مل جائے گی۔ تاہم کرنسی میں ایشو پیدا ہوتا ہے کہ افراط زر کی وجہ سے روپے کی یا جو بھی آپ کرنسی دے رہے ہیں، اگر وہ کرنسی کمزور ہے تو اس کے اندر پھر خاص طور سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس نے وہ قرض دیا ہے اس پر یہ ظلم واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اس کے برابر قدر نہیں لوٹتی بلکہ اسے کہیں قدر۔ آپ یہ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 10,000 آپ نے 1 سال پہلے دیے تھے، جب 1 سال کے بعد آپ کے پاس لوٹیں گے تو وہ 8,000 ہو چکے ہوں گے یا 7,500 ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ روپیہ اس وقت تک یا وہ کرنسی جس میں اس نے ڈیل کر رہا ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہوگی، اور افراط زر یا انفلیشن کی وجہ سے اس میں یہ کمی آ گئی ہوگی۔ اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس کے ظاہر ہے کہ مختلف حل ہیں۔ ایک حل تو بعض لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اگر آپ اس پہ سود چارج کرتے ہیں تو یہ سود اصل میں وہی افراط زر کی کمپنسیشن ہے، اور چنانچہ اگر آپ اس میں سود لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی ہے جس پہ ہم اعتراض کریں گے، اور اس لیے اعتراض کریں گے کہ سود اگر آپ چارج کریں گے اور پہلے سے بتا کے چارج کریں گے کہ آپ سود لے رہے ہیں، تو سود کے بہرحال ہم اس کے بارے میں بالکل مطمئن ہیں کہ سود کا کھانا جو ہے یہ ہر حال میں قرآن مجید نے ممنوع قرار پایا ہے۔ اس کی ایک بہتر شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اگر قرض دیا ہے تو اس قرض کو کسی ایسی کموڈٹی سے آپ لنک کر لیجئے جو سٹیبل ہے۔ مثال کے طور پہ اس قرض کو آپ کسی ایسی کرنسی سے بھی آپ ملحق کر سکتے ہیں جیسے پاؤنڈ ہے یا ڈالرز ہیں جس کی ڈی ویلیویشن یا جس کی جو انفلیشن کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے، اور گولڈ یا اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ بھی آپ کو منسلک کر سکتے ہیں، یعنی سونے کے ساتھ، کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر 10,000 روپیہ قرض دیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ 10,000 روپے کتنے تولے سونے کے برابر ہے، اور جس کو آپ نے قرض دیا ہے آپ اس کو یہ کہیں جی کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر یہ دیکھیے کہ 10,000 روپے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ 1 تولے سونے کے برابر ہے، تو آپ جس کو قرض دیں اس کو آپ یہی کہیے کہ 1 سال کے بعد جب آپ اس قرض کو لوٹائیں گے تو آپ نے 10,000 نہیں بلکہ 1 تولے سونے کی قیمت کے بقدر مجھے لوٹانا ہے، اس لیے کہ میں اس قرض کو لنک کر رہا ہوں اس چیز سے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جو قرض دینے والا ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جس طریقے سے اس نے جس ویلیو پہ اس نے قرض دیا تھا وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل رہے گی، اور وہ اس لنک ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے بقدر ہی واپس ملے گی، اور یہی زیادہ قرین انصاف بھی لگتا ہے اور یہ زیادہ موزوں بھی لگتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔